السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. وبعد، امامت کے احکام و مسائل باذن اللہ عز و جل ہم پڑھیں گے. معزز سامعین و معزز سامعات، آج ہمارے ساتھ ہے حدیث نمبر 72 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار او يجعل صورته صورة حمار. اما يخشى، کیا نہیں ڈرتا، الذي، وہ شخص جو، یرفع رأسه، اٹھاتا ہے سر اپنا، قبل الامام، امام سے پہلے، ان یحول اللہ رأسه رأس حمار، کہیں اللہ سبحانہ و تعالی بدل دے اس کے سر کو گدھے کا سر، او یجعل صورته صورت حمار، یا اس کی شکل کو گدھے کی شکل بنا دے. امام بادشاہ کو بھی کہتے ہیں جو ملک کا نظام کتاب و سنت کی روشنی میں چلائے، اور یہاں پر جس امام کی بات ہو رہی ہے وہ ہے نماز کا امام. امامت کا حقدار کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تعلق سے جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے: یا ام القوم اقرأہم لکتاب اللہ، جو سب سے زیادہ کتاب اللہ کا عالم ہے، حافظ ہے، فہم رکھنے والا ہے، وہ امامت کا سب سے زیادہ حقدار ہے. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، اگر سب کے سب قرآن مجید کے حافظ ہیں، عالم ہیں، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ سنت کا عالم کون ہے. فإن كانوا في السنة سواء، اگر سنت میں بھی سب برابر ہیں، فأقدمهم هجرة، تو پھر یہ دیکھا جائے گا، اس چیز کا اعتبار کیا جائے گا کہ ان میں ہجرت کرنے میں سبقت لے جانے والا کون ہے. فإن كانوا في الهجرة سواء، اگر ہجرت میں بھی سب برابر ہوں، فأقدمهم سنا، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ان میں عمر میں سب سے بڑا کون ہے. تو یہ احکامات ہیں اس تعلق سے جو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیے. صحیح مسلم حدیث کی کتاب ہے، اس میں موجود ہیں. ابو مسعود عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اسی لیے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ نماز باجماعت کے دوران مقتدی کی حرکات اور سکنات امام کے تابع ہونی چاہیے، ورنہ باجماعت نماز پڑھنے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. اور جو اس تعلیم کی پابندی نہ کرے اس کے لیے سخت وعید بیان کی، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے بیان کرنے کا تاکہ لوگ سنجیدہ ہوں اور اس چیز کو سنجیدگی سے لیں اور سنجیدگی سے اس کے اوپر عمل کریں کہ جو امام کی صحیح معنی میں اقتداء نہیں کرتا یہ جرم ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جرم کی پاداش میں اللہ ذو الجلال والاکرام اس کی حسین جمیل شکل کو، چہرے کو قبیح شکل میں بدل دے، اس کی حسین شکل کو قبیح شکل میں بدل دے. اگر اپنی مرضی کی جائے تو امام کی امامت کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. لہذا جسے امام بنایا جائے اس کی پیروی کی جائے،
تو نماز میں امام سے پہلے مقتدی کا سر اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اتنی عزت ہے ایک امام کی جس کے پیچھے مسلمان نماز پڑھتے ہیں کہ اس سے پہلے سر نہیں اٹھا سکتے، نہ اس کے برابر چل سکتے ہیں بلکہ اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ جب مقتدی یہ جانتے ہیں کہ ہم امام سے پہلے نماز سے فارغ نہیں ہو سکتے تو پھر امام سے پہلے رکوع سجود میں سر اٹھانا یہ حماقت ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روایت میں ایسا کرنے والے کو سخت وعید بیان کی ہے اور گدھے کا نام لیا گیا ہے کیونکہ جانوروں میں حماقت کے اعتبار سے معروف ہے۔ کیا نابینا امام ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل ہو سکتا ہے۔ نابینا اندھے کی امامت درست ہے، جیسا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ مسجد نبوی کا امام مقرر کیا تھا جب آپ باہر کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ کیا عورت امام ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، عورت امام ہو سکتی ہے، لیکن صرف عورتوں کی۔ عورت مردوں کی امامت نہیں کروا سکتی، البتہ عورت عورتوں کو نماز پڑھا سکتی ہے۔ البتہ ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ عورت پہلی صف کے وسط میں دوسری عورتوں کے ساتھ برابر کھڑی ہوگی، تو اس طرح وہ عورتوں کی امامت کروا سکتی ہے، جیسا کہ سنن ابو داود کے اندر ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا ان تؤم اہل دارہا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کی امامت کروائے۔ ایسے ہی ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ عورتوں کی امامت کراتی اور صف کے درمیان کھڑی ہوتی تھی، صف کے درمیان کھڑی ہوتی تھی، جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے۔ ابن حزم اندلسی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ هذا والله تعالى ولي التوفيق والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا فاعف عنا يا كريم.